ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ آج ہم نے رکوع نمبر 2 کی ہم نے پڑھنا ہے اس کا ترجمہ، اور اس کو اچھی طرح ایک ایک ورڈ کو اگر آپ الگ الگ کر کے پڑھیں گے جیسے آپ نے پہلے رکوع کو پڑھا ہے، اس کو سمجھنا بھی آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ اور وامن اور من الناسی لوگوں میں سے، من کا مطلب ہے سے، الناس لوگ، اور لوگوں میں سے من جو، یقولو، اب یہاں پہ یا کا میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ یقولو کا مطلب ہے وہ لوگ، وہ کہتے ہیں، اور لوگوں میں سے جو وہ کہتے ہیں آمنا ایمان، نامن ہم ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے یعنی اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم اور پھر یہاں پہ با کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، اور ساتھ کس کے؟ یوم الآخر، آخرت کے، یوم کا مطلب دن، آخر من آخرت، اور آخرت کے دن کے ساتھ یا آخرت کے دن کے اوپر، وما اور نہیں، ہم من وہ سب لوگ، بمؤمنین ایمان لانے والے، ہرگز ایمان لانے والے۔ اور کیا مطلب اس کا ہو گیا؟ اور لوگوں میں سے جو لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور حالانکہ وہ نہیں ایمان لانے والے، یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ؟ منافقین کا، کہ وہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے ہیں لیکن وہ دل سے اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ اب ہم جب بھی ایمان لاتے ہیں تو ہم زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں
اور دل سے اس کے لیے اس کے دل کے ساتھ تائید بھی کرتے ہیں. جیسے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی اگر آپ زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن آپ دل میں اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے، مان ہی نہیں رہے، یقین ہی نہیں کر رہے، تو پھر آپ کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے ہم نے مومنین کا پڑھا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور پوری ان کے اندر وہ کوالٹیز ہیں جو کہ ایک ایمان لانے والے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اور پھر ہم نے کافروں کا پڑھا جو انکار کرتے ہیں. اب یہ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن وہ دل میں بالکل ایمان نہیں لاتے یا دل سے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے. یحادئون اللہ، یا مین یہ ایک پہچان ہے آپ کے لیے. بالکل بگننگ میں آپ کو ایک پہچان بتائی ہے کہ جب بھی یحادی یہ اس کے ساتھ ہے، ورب کے ساتھ لگا ہوا ہے یا اس کے ساتھ جو ہم انگلش میں اس کو ورب ہی کہتے ہیں، فیل کو کرنے کو، تو وہ دھوکہ دیتے ہیں. یحادئون دھوکہ دیتے ہیں کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. والذین اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے. وما اور نہیں یخدعون وہ دھوکہ دے رہے الا مگر انفسہم، یہاں پہ نفس اور ہم الگ ہے. ہم من اپنی یعنی وہ اپنے آپ کو، جانوں کو، اپنی جانوں کو، اور سوائے اپنی جانوں کے وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے. وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے، اور اس چیز کا ان کو شعور نہیں ہے. اس کو دوبارہ سے ہم پڑھتے ہیں. یحادئون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. والذین اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں شعور رکھتے. یعنی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زبان سے وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے اور دل میں نہیں لاتے، اور اپنی طرف سے تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن انسان اصل میں اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہے تھے. منافق لوگ وہ کسی دوسرے کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے. تو اس لیے انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، فی بیچ قلوبہم ان کے دلوں میں. قلوب من یہ یہاں پہ قلب کی جمع ہے، دل کی جمع ہے. قلوب ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے. فزادہم اللہ زیادہ سے نکلا ہوا ہے، فزادہ پس زیادہ کیا. ہم من پہلے بھی بہت بات آیا وہ یا ان کو، یہاں پہ زیادہ لوگوں کے لیے آیا ہے. ان کس نے زیادہ کر دیا ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے. کس چیز میں؟ مارادن بیماری میں. ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس زیادہ کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بیماری میں. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذابٌ عذاب ہے، علیم دردناک. یہ بار بار بہت دفعہ آئے گا عذاب علیم، دردناک عذاب اس کا مطلب ہے. بیما کا مطلب ہوتا ہے اس وجہ سے. بیما کانو تھے وہ، یکذبون وہ جھوٹ بولتے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے آخرت میں. اب آپ اس کو دوبارہ سے پڑھ لیں. فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس زیادہ کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بیماری میں، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اچھا، اس کے بعد اگلی آیت شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پچھلے کا پورا بتا دوں. میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتا رہی اس کا تفسیر، کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ آپ زیادہ تر ترجمے پہ کنسنٹریٹ کریں. لیکن کوئی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن کا اگر آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا مفہوم سمجھ نہ آئے، وہ کس کانٹیکس میں نازل کی گئی ہیں، تو ہمیں اس آیت کی بالکل سمجھ نہیں آتی. اب ہم نے پہلے رکوع میں 2 گروہوں کا پڑھا ہے. نمبر 1 آیت سے لے کے جس میں الف لام میم حروف مقطعات ہے، اس کے علاوہ جو 6 آیات ہیں اس میں ہم نے مومنین کا ذکر پڑھا ہے. مومنین کا ذکر کون کون سی آیت پر ہے؟ وہ دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں جو آیت ہے اس میں انہوں نے مومنین کا ذکر کیا ہے. اس میں انہوں نے مومنین کی کچھ کوالٹیز بتائی ہیں، کیا کیا صفتیں ہیں مومنین کی، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں قرآن پاک کے بارے میں ہے،
اور یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے؟ نہیں، صرف متقیوں کے لیے ہدایت یہاں پہ خاص اس کو کر دیا گیا ہے. ویسے یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن جو اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، جو ہدایت لینا چاہتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. جیسے میں نے یہ پوری ہم نے قرآن کی کلاس کنڈکٹ کی ہے نا، لیکن اس میں زیادہ جو فائدہ لیں گے انہی کو ہی اس کلاس کا فائدہ ہوگا. نہیں تو سارے ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارے 30 اسٹوڈنٹ ہیں، اگر وہ اس کو سن نہیں رہے، یاد نہیں کر رہے، اگر سن رہے ہیں تو یاد نہیں کر رہے، اور اس کو بس آپ سے گزر رہے اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو پھر آپ وہ جو جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے اس کلاس کو کنڈکٹ کیا گیا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. پھر یہی خاص فرق ہے لوگوں میں اور متقیوں میں. متقی کون سے لوگ ہیں؟ جو اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، جس مقصد کے لیے قرآن پاک کو نازل کیا گیا وہ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اللہ زینہ، وہ ان کی کوالٹیز کون کون سی ہے؟ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ غیب، ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لا رہے ہیں نا، تو ہم کس طرح، ہم نے اللہ کو دیکھا ہے کیا؟ لیکن ہم بن دیکھے اس پہ ایمان لا رہے ہیں. اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اور جو چیزیں نمبر 3 جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. نمبر 4 وہ جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی اور جو بھی احادیث جو ہمیں مختلف کتابوں سے ملتی ہیں، احادیث کی جو صحیح احادیث ہیں ان پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو ان سے پہلے نازل کی گئی تھی، یعنی تورات، زبور، انجیل، جو کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد پہ نازل کی گئی تھی، ان سب پہ، ان تمام کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں. اور سب سے اس کے بعد جو 5ویں چیز آتی ہے وہ ہے آخرت کے اوپر یقین رکھنا. اگر ہمارا آخرت پہ یقین نہیں ہوگا تو ہمارا ایمان تو بالکل نصف رہ جائے گا، کیونکہ آخرت پہ یقین رکھنا ہی اصل میں پوری یہ جو دنیا ہے نا، یہ ہمارا ایک تیاری ہے آخرت کے لیے. تو آخرت پہ یقین رکھنے کے ساتھ ہماری یہ پوری، ہمیں اس کا مقصد ہمیں کب اچیو ہونا ہے؟ جس دن آخرت کا دن آنا ہے. تو ہمیں آخرت کے یقین کے ساتھ ایک انسان بالکل مومن بنتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے کام کرنے کا. اگر ہمیں لگے کہ ہم کوئی بھی اچھا کام کریں گے اور اس کا ہمیں رزلٹ ملے گا، چھوٹے بچے کو ہم شاباش دیتے ہیں، کوئی انسینٹیو دیتے ہیں کوئی، تو اس کے بعد اس کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے اور وہ بڑے اچھے طریقے سے وہ کام کو نیکسٹ ٹائم بھی اس طرح ہمیں پرفارم کرتا ہے. اسی طرح سے جو ہمارا یقین ہے آخرت کے اوپر، یہ ہر مسلمان، مومن، مرد، عورت، بچوں، سب کے اوپر ہم جو بیسک کانسیپٹ ڈیولپ کرتے ہیں وہ آخرت ہے، اور اس پہ یقین رکھنا بالکل اسی طرح سے جیسے ہم اپنے آپ پہ یقین کر رہے ہیں نا، ہمیں آخرت پہ اسی طرح سے یقین رکھنا ہے. اور یہ ان تمام یہ 5 چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اس کے بعد یہ ایک گروپ کی ساری کوالٹیز پوری ہو گئی ہیں. یہ کون سا گروپ ہے؟ جو ایمان لانے والے ہیں. اس کے بعد جو سیکنڈ گروپ ہے وہ کون سے لوگ ہیں؟ جنہوں نے کفر کیا، جو بالکل انکار کر رہے ہیں. یا ایک گروپ ہے جو ایمان لا رہا ہے، دوسرا اس کے اپوزٹ ہے. جیسے ورڈ اپوزٹ نہیں ہوتے، مسلمان، کافر. ایک مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا. فرما برداروں کی ہم نے ساری کوالٹیز پڑھ لی. کافر کیا ہے؟ چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں، وہ ایمان نہیں لانے والے. چاہے ان کو کتنا بھی ڈرائیں، آیتیں پڑھیں، ان کے اوپر آخرت کا ذکر کریں، ان کو آخرت کی سختیاں بتائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اور ان کے کانوں پہ اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے. کیوں نہیں ایمان لا رہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارے اور ان انسانوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے سیم آنکھیں دی ہیں، سیم کان دیے ہیں، سیم دل دیے ہیں، لیکن ان کا استعمال فرق ہو گیا نا. ان کا استعمال فرق طریقے سے ہو رہا ہے. مومن کا دل جو ہے وہ چیزوں کو ابزارب کرتا ہے، وہ چیزوں پہ یقین کرتا ہے، اور جو کافر کا دل ہے وہ سخت ہوتا ہے، چٹان کی طرح ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی پانی اس کے اندر جاتا ہی نہیں، اس لیے وہاں پہ سبزہ اگتا ہی نہیں. اسی لیے ان کی آنکھوں کے ان کے اوپر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ 2 گروہوں کے اوپر ہم نے یہ پہلے رکوع میں پڑھا تھا، ایک کافر اور ایک مسلمان. اب جو تیسرا گروہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ اس کی کوالٹیز یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو انکار کرتے ہیں، مسلمانوں کے سامنے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، یا فائدہ دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے. جب کوئی جنگیں ہوتی تھی، اموال غنیمت ملتے تھے تو ان کو لگتا تھا اس میں شاید فائدہ ہے. پھر جب کوئی سختی آتی تھی کہ ان کو جنگیں لڑنی پڑتی تھیں یا ان کو نماز پڑھنی پڑتی تھی، تو نماز تو منافقے پر بہت بھاری ہوتی ہے. اور نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز ایک کافر اور مسلمانوں کے درمیان ایک بالکل تمیز، مطلب کوئی ایسا انسان نہیں تھا کہ جو نماز نہ پڑھتا. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے نماز پڑھے بغیر. تو جب یہ نماز کی طرف آتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان ہیں،
تو بڑی سستی سے آتے تھے. اس لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو یہ سوچنا چاہیے اگر ہم نماز کی تو سستی سے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہیں شمار ان میں نہ کر لے. لیکن یہ لوگ کیا تھے کہ یہ مسلمانوں کے سامنے کہتے ہیں ایمان لائے، اور ویسے نہ تو وہ ایمان لانے والے تھے آخرت پہ نہ ہی اللہ پہ، اور وہ سمجھ لیتے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ہیں. اور کوئی دنیا میں ایسا شخص ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی چیز جو کہ اللہ کو دھوکہ دے سکے، اس کو ڈیسیو کر سکے؟ یہ تو جو ایسا کوئی بندہ سوچ رہا ہے تو وہ تو بالکل بے عقل اور بے شعور ہے. اصل میں ان کے دلوں میں بیماری ہے. جو لوگ ایسا سوچتے ہیں یا جو منافق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا کہ یعنی ان کو اور ڈھیل دے دی، ان کو اور ہی سمجھنے سوچنے کی صلاحیت سے بالکل ہی معذور کر دیا. ایک کافر کے لیے مسلمان ہونا بڑا آسان ہے، ایک منافق کے لیے مسلمان اور مومن ہونا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ وہ تو ڈاواں ڈول کی کیفیت میں رہتا ہے، نہ وہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا. اور ایسے لوگ تو زندگی میں بھی کامیاب نہیں ہوتے اور آخرت میں تو کامیاب ہو گئی نہیں. اور منافق کا جو درجہ نا، جہنم کے 7 درجے ہیں، منافق سب سے نچلے درجے میں ہے، کافر غالباً تیسرے درجے میں ہے، اور منافق کا درجہ ان سے 4 درجے نیچے ہے. یعنی کافر تو کفر کر رہے ہیں، وہ بھی تو اللہ کو نہیں مان رہے، وہ بھی ایمان، لیکن ایٹ لیسٹ وہ منہ سے بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، منافقوں کے لیے درجہ رکھا نا، وہ 7واں درجہ سب سے نیچے درجہ ہے. یعنی اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ آواز آئی کہ اگر جہنم میں ایک پتھر پھینکا جائے نا تو وہ 70 سال اس کو لگتے ہیں جہنم کی تہہ تک پہنچنے میں. اور پتہ نہیں یہ کون سی، اور ایک جنت سے دوسری جنت میں اتنا زیادہ فاصلہ ہے کہ جیسے ایک زمین سے آسمان تک. تو اسی طرح سے جہنموں کے بھی جو جتنے گہرائی کے ساتھ درجے ہیں، ہر جو درجہ وہ اوپر والے درجے سے بہت زیادہ نیچے اور گہرا بھی ہے اور تنگ بھی ہے. جہنم اس طرح سے کھلی نہیں ہے، بہت بند ستونوں میں ہے جہنم. تو ان کی جو سب سے جو نچلے درجے میں ہے وہ منافق ہوں گے. اور اس لیے منافق اس کے اندر ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ، ان کے لیے. دیکھیں قیلا میں کوئی بھی وہ نہیں نا ہے، دس از دا ورب، جیسے ہم پیسو وائس میں یوز کرتے ہیں نا، جس میں کہا جاتا ہے اٹ واز سیڈ اور اٹ واز ٹولڈ اور اٹ واز ڈن. تو یہ وہ والا ہے یہاں پہ ورب. میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا رہی ہوں، پوری گرامر تو میں آپ کو نہیں یہاں پہ بتا رہی، لیکن جہاں پہ ضروری ہو یہاں پہ آپ کو ورب کے ساتھ کوئی بھی آپ نے چیز نہیں لکھا، نہ تا لگا ہوا ہے، نہ الف لگا ہوا ہے، نہ نون لگا ہوا ہے، نہ یا لگا ہوا ہے. 4 لفظ لگتے ہیں نا، اتین اس کو کہتے ہیں، یا اتنی سی بات ہے، الف لگتا ہے یا تا لگتا ہے یا نون لگتا ہے یا یہ لگتا ہے. تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے کہا، اس نے کہا، تم نے کہا، میں نے کہا، یا ان لوگوں نے کہا. تو یہ اتنی سی بات ہے، اس کا ایبریویشن ہے اتنی سی بات، اس کو آپ یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے. پھر جب کہا جاتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے، لہم، ان کے لیے، لا تفسدو، نہ تم فساد کرو. تفسدو، تا کا مطلب تم ہے، فساد کرو. فی الارض، زمین میں. قالو، وہ کہتے ہیں. یہ قالو، کالا ایک کے لیے آتا ہے، قالو زیادہ کے لیے آتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں. انما، یقیناً، یہاں پہ انما یقیناً کے لیے ہے. نحنو، انا من میں، یعنی ون کے لیے. نحنو من ہم، یقیناً ہم. مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں. مصلحون بھی جمع کے لیے یہ یوز ہوا ہے، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. نحنو مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. انا کی جگہ آیا انا من میں، اکیلے کے لیے انا، اور زیادہ کے لیے یہ آتا ہے، یہ نحنو آتا ہے. انا نحنو، یہ آپ پلیز یاد رکھیں. انا نحنو، انا من میں، نحنو من ہم. اور جب کہا جاتا ہے، لہم، ان کے لیے، لا تفسدو، نہ تم فساد پھیلاؤ. فی الارض، زمین میں. قالو، وہ کہتے ہیں، یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں. یہ ان کا دعویٰ تھا جو کہ بالکل جھوٹ تھا، کہ وہ فساد نہیں کرتے. وہی فساد کرنے والے تھے اصل میں، اور وہ جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم فساد نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے اس منافقت کے ذریعے وہاں پہ فساد پھیلا رہے تھے. اس کے بعد اگلی آیت ہے، الا، سن لو. انہم، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ انہم، یقیناً وہ. انا من، بلا شبہ یا یقیناً، ہم من، وہ. ہم المفسدون، وہی لوگ. مفسدون، فساد کرنے والے ہیں. ولیکن، لا، اور لیکن، لامن نہیں. یشعرون،
یا پھر وہ لوگوں کے لیے آیا ہے شعور رکھتے لیکن وہ نہیں وہ سمجھتے، وہ شعور نہیں رکھتے۔ سن لو در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن نہیں وہ سمجھتے یا نہیں وہ شعور رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ ان کے لیے آمنوا ایمان لاؤ کما جس طرح مانند، پہلے بھی آپ کو بتایا کامن مانند، جیسے ہم کوئی تشبیہ دیتے ہیں نا کسی چیز کے ساتھ، جس طرح ایمان لائے الناس وہ لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو الف جو ہے یہاں پہ یہ کوسچن کے لیے ہے، کیا نامن ہم ایمان لائیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جس طرح جیسے کہ مانند اس کے جو آمنو ایمان لائے بے وقوف سفہاء بے وقوف، الا سن لو اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کر رہے ہیں، انہم در حقیقت وہ ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا اور لیکن لامن نہیں، یعلمون وہ جانتے، اصل میں تو بے وقوف وہ خود ہی ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، وہ اس کا ان کو علم نہیں ہے۔ اس آیت میں الناس جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے ہے کہ وہ سچے مومنوں کے لیے یہاں پہ اس کا ذکر آیا، جیسے کہ مہاجرین تھے، انصار تھے، اور منافق ان کو لیے اس لیے احمد کہتے تھے کہ یہ سچے مومن تھے، اور منافقین کی طرح وہ مفاد پرست نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہر قسم کے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے، یہاں تک کہ ان کو اپنی جانوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں جو کہ اپنے جان کی، مال کی، اپنی اولاد کی کوئی کسی قسم کا بھی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، اور وہ اس کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کر سکتے۔ جب ایک جنگ ہوئی تھی تو ایک عورت کے بہت اس کے اپنے بیٹے بھی بہت شہید ہوئے اور اس کے میاں بھی شہید ہو گئے، اور تو وہ راستے میں کھڑی تھی تو اس کو جب بھی اس کے کسی بچے کی یا خاوند کی یا بھائی کی اطلاع آتی تو وہ اس پہ بس وہ بار بار پوچھتی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے، یعنی ان کے ایمان کا یہ حال تھا۔ تو بس ہمیں اپنے ہر آیت کے تناظر میں ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہمارا ایمان ان کے لیول کا ہے، کیا ہم اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، کہیں ہم بھی تو وہ لوگ نہیں ہیں جو منافقت کے درجے میں آ رہے ہیں، کہیں ہمیں اپنا جان مال اور اولاد ان سے زیادہ پیارا تو نہیں ہے۔ پلیز ہم نے ہر آیت میں نا اس کے پڑھنے کا مقصد بالکل بھی صرف ورڈز میننگ نہیں ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں، اس سے ہمیں اصل سبق لینا ہے کہ اصل ہم کیوں یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، ہم نے یہ کیا اچیو کر رہے ہیں، ہماری اچیومنٹ کیا ہوگی بائی دا اینڈ آف دا ڈے، ہم نے پورا دن جو پڑھا ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ ہماری زندگی پہ کسی طرح بھی اپلیکیبل ہے۔ پلیز، اور ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا پردہ دوسرے سے رکھا ہوا ہے، ہم خود ہی اپنے آپ کو چینج کریں گے، ہم خود ہی اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم میں سے اگر ہم اپنی ایک عادت بھی بری چھوڑ دیتے ہیں نا کسی آیت کے ساتھ کسی چیز کے بدلے میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہم انشاءاللہ جنتوں کے حقدار ہوں گے۔ اور پھر حدیث کے الفاظ بھی ہیں نا کہ تم میں سے کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو اپنی جان مال اور اولاد سے اور اس کے اپنے آپ سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنے مال اولاد اور اس سے تو زیادہ پیارے تھے ہی، لیکن آج سے میں نے آپ کو اپنے نفس سے بھی زیادہ پیارا کر لیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے بھی اسی حدیث پہ ہی عمل کرنا ہے، اور ہمارے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے ان کی باتیں جو ہیں ہمیں اپنے جان مال اور اولاد سے زیادہ پیاری ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب، وامن اور اذامین جب، لَقُوا الَّذِينَ لَقُوا ملتے ہیں، وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، نامن ادھر پھر ہم ہے، وامن اور اذامن جب، خلو خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، الی شیاطینہم، الامین پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے طرف، شیاطین کے طرف ہوتے ہیں، ہم من اپنے،
جب اپنے شیاطین کی طرف یا اپنے سرداروں کی طرف ہوتے ہیں، اکیلے اپنے شیاطین کی طرف ہوتے ہیں، قالو کہتے ہیں، انا یقیناً ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، کم من تمہارے، ما من ساتھ ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما یقیناً نحنو ہم، مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں۔ اب آیت نمبر 15 میں ہے، اللہ یستہزئ، اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے، بہم ساتھ ان کے، ویمدہم اور وامن اور یامن وہ، بس کے لیے وہ کے لیے یوز ہو رہا ہے، اور مدہم کیا ڈھیل دے رہا ہے ان کو، اور وہ ان کو ڈھیل دے رہا۔ تین ورڈز ہیں اس میں الگ الگ، اگر آپ سپلٹ کریں تو فی طغیانہم، فی مین بیچ، طغیانی کس کو کہتے ہیں؟ یہ سرکشی میں، ان کی ڈیل دے رہا ہے ان کو، کس میں؟ ان کی سرکشی میں، یامہون وہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو ساری وہ باتیں کر رہے ہیں، جو اوپر کے ہم مذاق اڑانے والے ہیں، اور ہم جب وہ اپنے ان سے ملتے ہیں کہتے ہیں ایمان لائے، اور اپنے شیاطین کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائے، ہم تو استہزاء کر رہے تھے، ہم تو مذاق اڑا رہے تھے۔ تو وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ نے لیکن ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو بڑے سرکش ہیں، بڑی برائیاں کر رہے ہیں، ہم بہت، اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھی ایمان والے کے دلوں میں یہ خیال بھی آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی یہ کچھ کر رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وعدے کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور ان کی رسی کو دراز کر رہا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کے بعد پھر وہ ان سے چھٹکارا نہیں حاصل کرنے والے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ تو ہم آہستہ سے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ ابھی میں تھوڑا سا ترجمے کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہی ہوں کہ آپ کو تھوڑا لفظی ترجمہ جو ہے نا اس پہ ہم ذرا تھوڑا سا رواں ہو جائیں اور آپ اس سے یوز ٹو ہو جائیں۔ اب یہاں پہ جو آ رہا ہے نا، اللہ یستہزئ، کہ اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے، مذاق کرنا اور مذاق اڑانا کوئی اتنی ویسے تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ایک عربی کا اسلوب ہے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی آتا ہے مذاق کرنا، اور پھر اللہ کا مذاق کرنا تو ہم اگر سوچ کے بھی دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا مذاق کرنا کیا ہوگا جب ان کے ساتھ مذاق کرے گا۔ اور پہ کئی آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں تو اس سے بھی ثابت یہ ہمیں کچھ واقعات ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جنت کو لائے گا، اور جب وہ داخل ہونے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت کو ہٹا لے گا کہ ہم بھی تم سے مذاق کر رہے ہیں، یعنی ان کے سامنے چیزوں کو لا کے ان سے ہٹا لیا جائے گا، یہ اللہ کا مذاق ہے۔ وہ یہاں پہ کیا مذاق کر رہے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں نا، کہ کبھی کہہ رہے ہیں ایمان لائے، کبھی کہہ رہے ہیں نہیں لائے، اکیلے، اور مطلب کہ ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو پھر اللہ کا مذاق اڑانا تو پھر ان کو جزا کے دن پتہ چل ہی جائے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہی لوگ جنہوں نے خرید لی، اشترو زیادہ لوگوں کے لیے آ رہا ہے، جنہوں نے خرید لی، دلالہ گمراہی، بالہدا ساتھ ہدایت کے یا بدلے ہدایت کے، ساتھ ہدایت کے تو نہیں نا آ سکتا، مطلب ویسے اس کا مطلب تو ساتھ ہے، لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو پریفر کیا، انہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ فما رابحت، فامن پاس، مامن نہیں، یہاں پہ ہے فامن پاس مامن نہیں، تو نہیں پاس نہیں، رابحت نفع مند ہوئی، رابحت کا مطلب ہے جو نفع دے، تجارتہم تجارت کا مطلب تجارت ہی ہے، اور خمن ان کی، تو نہ نفع مند ہوئی تجارت ان کی، وما اور نہیں، کانو وہ ہیں، مختدین ہدایت پانے والے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند نہ ہوئی، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ ہم بزنس کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں فائدہ ہو۔ ہم پیسوں کے بدلے فلیٹ لیتے ہیں، پھر اس فلیٹ سے ہمیں کرائے آتے ہیں، یا ہم کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم ایک چیز کو لے کے اس کے بدلے ہم کوئی ایسی چیز لیتے ہیں اس کے بدلے میں پیسے دے کے جو کہ ہمیں لائف لانگ فائدہ دے، اور جو کہ جیسے اگر ہم نے آج 10 روپے کی چیز خریدی ہے تو پیسہ تو پڑا ہوا نہیں بڑھ سکتا نا، ہم کوئی ایسی چیز لیتے ہیں جو کہ ود دا پیسج آف ٹائم جس میں ہمیں پروفٹ بھی ہوگا اور اس کا ہمیں فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن انہوں نے، منافقین نے کیا چیز خریدی؟
انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو انہوں نے ایسی تجارت کی جس کا ان کے لیے کوئی فائدہ نہ تھا اور نہ ہی وہ اس سے ہدایت پانے والے تھے۔ اس کے بعد ہے 17 نمبر آیت، مَثَلُهُمْ، مثال ان کی، کَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ، مانند ہے مثال اس شخص کے، کامن مانند، مثلی مثال، الذی وہ شخص، استوقدہ جس نے بڑکائی، نارن آگ، فلما پس جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما حولہ ماحول اس کا، اس کے ارد گرد کا، ذہب اللہ لے گیا، ذہبہ لے گیا، اللہ اللہ تعالی، بنورہم ان کے نور کو، ہم بار بار ہم اور ہم آ رہا ہے تو ان کا آ رہا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، وَتَرَکَہُم ترک کر دیا، آپ کو پتہ ہے ترک کا مطلب چھوڑنا، ترکہ بھی کہتے ہیں کہ جو اس نے میت ترکہ چھوڑ کے گئی ہے، یہ ہم نے بہت دفعہ لفظ پڑھا ہے، چھوڑ دیا ان کو، فی بیچ، ظلماتن اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مثال ان کی اس مثال کی مانند ہے یا اس مثال کی طرح ہے، اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بڑکائی، استوقدہ بڑکائی، نارن آگ، اور جب اس کے ارد گرد کی چیزوں کو اس آگ نے روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ ایک تو اس کا ترجمہ ہو گیا، لیکن شاید آپ کو تھوڑا سا اس آیت پہ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے آگ بھڑکائی اور ماحول روشن ہو گیا۔ یہ منافقین کے لیے یوز ہوا ہے۔ منافقین کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس نے خوب آگ بھڑکائی اور اس کی آگ بجھ گئی، اور نور کیا ہے؟ نور تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ ایمان لے آیا۔ ایمان جو ہے نا وہ اس کو نور سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ پہلے ایمان لایا اور اس کے ایمان کے نور سے ہر چیز روشن ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ نفاق میں مبتلا ہو گیا، یعنی چاہے اس نے لوگوں پہ ظاہر کیا یا نہیں کیا، اور وہ اس حالت میں مرا کہ وہ منافق تھا یا اس کا لوگوں پہ ظاہر ہو گیا کہ وہ منافق تھا، تو پھر اس کا نور ختم ہو گیا۔ اگر اس نے ساری زندگی کے ظاہر نہیں بھی کیا، حضرت حذیفہ بن یمان ایک ایسے صحابی تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رازدان بھی کہا جاتا ہے، ان کو منافقوں کے نام بتائے تھے ہمارے پیارے نبی نے۔ تو یہاں تک کہ جو حضرت عمر فاروق اس شخص کے جنازے پہ نہیں جاتے تھے جس کے جنازے پہ حضرت حذیفہ بن یمان نہیں جاتے تھے، یعنی ان کو کیونکہ منافقوں کی لسٹ کا پتا تھا۔ یہ ویسے بائی دا وے بات آئی ہے منافقین کی، تو اس کے ضمن میں نے آپ سے بات کر دی ہے کہ جب ایک منافق جب ایک مومن شخص ایمان لاتا ہے تو اس کا پورا ماحول روشن ہو جاتا ہے، اور جو ایمان پہ ہی قائم رہتا ہے، ایمان پہ ہی اس کی خاتمہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آخرت میں بھی اس کی سب سے پہلے تو قبر ہی نور سے بھر دی جاتی ہے، اس کے پاس آتے ہی رحمت کے فرشتے ہیں، پھر قبر میں بھی نور ہے، آخرت میں بھی نور ہے، پھر وہ آسمان پہ قیامت والے دن بھی بادلوں کے سائے میں ہے، بادلوں کے وہ جو سائبان ہیں اس کے لیے اس کی قرآن جو پڑھنا ہے وہ سے جھگڑ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے اس کو، ہر انسان سے چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، چھوٹی موٹی نہیں، انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا، اس سے بہت زیادہ ہم سے دن میں کئی مرتبہ غلطیاں ہوتی ہیں، اور جب ہم وضو کرتے ہیں ایک وضو سے دوسرے وضو کے درمیان ہمارے سارے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو ہمارے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ جو شخص نفاق پہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں اس کے بعد، یعنی اس کا نور ختم ہو گیا۔ اور اس کی تائید کے لیے یہ بھی ایک آیت ہے، یہ سورۃ منافقون کی آیت ہے، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوبی علی قلوبہم، یہ اس لیے ہے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، یعنی وہاں پہ پھر ان کا وہ جو نور ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور جب وہ ایمان لائے، اور اس روشنی کی مثال اس لیے بھی دی جا سکتی ہے، جب وہ ایمان لائے تو ان کو دنیا میں تو مسلمانوں والی عزت نصیب ہوئی، ان کو بڑی شان و شوکت ملی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ناطے میں رہے، ایک دوسرے کے وارث بنے، مال غنیمت ملا، جو جنگوں سے اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہوئے۔ لیکن جب وہ فوت ہو گئے تو کیا ہوا؟ اصل میں تو خاتمہ جب ہو گیا تو اس کے بعد اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ روشنی چھین لی،
اور ان کو بہت سے اندھیروں میں، قبر کے، محشر کے، عذاب کے، جہنم کے، ان سب اندھیروں میں ان کو کھلا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد 18 نمبر آیت ہے سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یرجعون نہیں پلٹتے۔ بہرے، گونگے، اندھے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو منافق ہے، کیونکہ ان کی منافقین کی آیات ہیں۔ ویسے یہ کفر کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، جو انکار کرتے ہیں ان کے اندر بھی تینوں صفات ہیں، اور منافقین کے اندر بھی تینوں صفات ہیں کہ وہ سن رہے ہیں لیکن ایمان نہیں لا رہے، دیکھ رہے ہیں لیکن ایمان نہیں لا رہے، گونگے اس لیے ہیں کہ اب زبان سے بھی اقرار نہیں کر رہے، یعنی وہ اس کا سن کے بھی وہ دل سے، اور کا دل سے بھی نہیں سمجھ رہے، نہ اقرار کر رہے ہیں، نہ اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ تو ان تمام ان کو آنکھ کا، کان کا اور اپنے زبان کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پلٹ ہی نہیں رہے۔ تو ان کی یہ آرگن، جو سینس آرگن ہے، یہ ہوئے نہ ہوئے بالکل برابر ہے، کیونکہ اس سے وہ ان تمام چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے جس کی بیس پہ ہم نے جنت یا دوزخ میں جانا ہے، جس کی بیس پہ ہمیں سزا اور جزا ملنی ہے۔ 19 نمبر آیت ہے او کسیبن، یا او کا مطلب ہے یا، کامن جیسے یا مانند، سیبن، اب آپ کو یہ تھوڑے سے آئے ہیں ورڈز اس طرح کے کہ آپ کو ان کا یاد کرنا پڑے گا۔ موسلا دار بارش، من السمائی، آسمان سے، من سے، سما کس کو کہتے ہیں؟ آسمان کو، فی ہی بیچ جس کے یا جس میں، ظلماتن تاریکیاں ہیں، ظلماتن ورعد اور گرج ہے، رعدم و برق اور چمک ہے۔ اب یہ انہوں نے کہا یا او کا سیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق، جیسے موسلادھار بارش آسمان سے جس میں تاریکیاں ہیں، اور گرج، رعد بن گرج، اور برق مین چمک ہے۔ اور پھر وہ یجعلون، یا کس کے لیے ہے؟ وہ لوگوں کے لیے، یجعلون کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اصابعہم، اصابع کہتے ہیں انگلیوں کو، وہ کیا کرتے ہیں اپنی انگلیوں کے ساتھ؟ وہ کرتے ہیں اپنی انگلیاں فی آذانہم، بیچ اپنے کانوں کے۔ آذان کہتے ہیں کان کو، سننے کو بھی کہتے ہیں نا، آذان پکارنے کو بھی کہتے ہیں۔ فی بیچ، آذانہم، ہم من ان کے، آذان کان، وہ اپنی وہ کرتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، کیا مطلب اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ من الصوائق حذر الموت، من الصوائق، صوائق اب کس کی ہے جمع؟ سائقہ کی، کڑکنے والی بجلیوں سے۔ سائقہ کا مطلب ہوتا ہے بجلی جو کڑکتی ہے، جس کی آواز آتی ہے۔ اور برق کون سی ہے؟ جو چمکتی ہے، آسمان پہ ہم دیکھتے ہیں نا، ایک بجلی کڑکتی ہے اور ایک چمکتی بھی ہے۔ تو جو کڑکنے والی بجلی کو ہم سائقہ کہتے ہیں، اور جو چمکنے والی بجلی کو برق کہتے ہیں، اور جو بادلوں کی گرج ہے نا وہ رعد ہے۔ یہ 3 ورڈز ہیں، رعد، برق اور سوائق۔ حذر الموت، کس سے؟ ڈر سے، موت کے۔ کس کے ڈر سے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال رہے ہیں؟ موت کے ڈر سے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، محیطم، گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے، بالکافرین، 7 کافروں کا۔ اب آپ اس کے مطابق سینٹینس کے، کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اب اس کا کیا ہے؟ جیسے آسمان سے موسلا دار بارش جس میں تاریکیاں ہیں، گرج ہے اور چمک ہے، اور وہ کرتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں، اور اپنے وہ موت کے ڈر سے، کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے، ان کا احاطہ کرنے والا ہے۔ کس سے بچیں گے؟ کیسے بچیں گے؟ کب تک بچیں گے؟ اب اس کے بعد ہے آیت نمبر 20، اور یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے، تھوڑی لمبی ہے، بس کو غور سے سنیں۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یکاد مین قریب، پہلے بھی ہمیں یہ پڑھا ہے پچھلے رکوع میں، اس رکوع کے شروع میں، یکاد قریب ہے کہ برق بجلی، اوپر بھی ہم نے پڑھا ہے کہ چمکنے والی بجلی، یخطف اچک لے، یخطف اچک لے،
اب سارہم ان کی نگاہیں، بصر سے ہے نا، بصر کس کو کہتے ہیں؟ بصری، آپ نے آپٹک وہ جو ہوتا ہے جو اینکوں والی دکانوں کے بارے میں بھی باہر بھی یہ ورڈ لکھا ہوتا ہے، تو یہاں پہ ان کی نگاہیں، اب سارہم، ابصار ان کی نگاہیں، اور ہم من ان کی، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی نگاہیں، کلما جب کبھی، اضاء روشنی کرتی ہے ان کے لیے، لہم ان کے لیے، مشوا فی وہ چل پڑتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا کرتی ہے ان پر، علیہم ان پر، وامن اور اذامن جب ازلم اندھیرا، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالی، کیا چاہتا؟ لا کا یہاں پہ ضرور کے لیے آتا ہے، جہاں پہ بھی لا آئے گا نا، لا یہ ورب کے ساتھ لا آ رہا ہے، فعل کے ساتھ لا آ رہا ہے، تو ضرور ہے اس کا، ضرور لے جاتا، بسمعہم ان کی سماعت کو، وابصارہم اور ان کی بصارت کو، اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ وہ جب روشنی ہوتی ہے چل پڑتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور وہ جو بجلی ان کی نگاہوں کو اچکنے والی تھی نا، تو لے جاتا ان کی سماعت کو بھی، ان کی بصارت کو بھی۔ ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر یقیناً اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ پہلے جو ہم نے پڑھا ہے اس میں اس سے پہلے کی آیت میں بارش کا، تو بارش سے مراد اسلام ہے، اندھیروں اور گرج سے مراد تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں جو آپ کو، جو ہر مسلمان کو اسلام کی راہ میں پیش آتی ہیں یا ان صحابہ کرام کو آئیں۔ چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں ہیں، اور کڑکنے والی بجلیوں سے مراد جہاد کے احکامات ہیں جن کو سن کر منافقین کو موت دکھائی دیتی تھی۔ اور وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جو ہم نے پڑھا کہ اگر اللہ چاہتا تو پہلے گروہ کی طرح ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا، لیکن اللہ کا کیا دستور ہے کہ جو شخص جس حد تک سننا اور دیکھنا چاہتا ہے اسے سنے، اور دیکھنے کا پورا پورا موقع دیا گیا ہے، اس کے لیے اس کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جو بندے کے لیے وقت مقرر کیا ہے تب تک کا اس کو موقع ہے، چانس ہے کہ وہ جو چاہے کر لے، چاہے تو سنبھل جائے، راہ راست پر آ جائے، اور اگر نہیں سمجھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں اندھیرے اور دردناک عذاب تو رکھا ہی ہوا ہے۔